بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے مقتدر حکمران کا عمران خان اور پی ٹی آئی کے بارے میں کیا فیصلہ ہے اور یوکرائن میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہیں دو موضوعات جن کے بارے میں آج کے پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی۔ پاکستان میں ہونے والے مجوزہ انتخابات کو دنیا بھر کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے پاکستان کے مقتدر حکمران کو ان انتخابات میں تحریک انصاف کو بہر صورت شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر مقتدر حکمران یہ نہیں کرتا تو پھر دنیا بھر کے ممالک، ان کے عوام، ادارے اور بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان کے ان انتخابات کو قبول نہیں کریں گی۔ اس مقتدر حکمران کا اب سب سے بڑا مخمصہ یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کو تو انتخابات میں شامل کرنا چاہتا ہے، مگر عمران خان کے بغیر۔ اگر پاکستان کا مقتدر حکمران عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے تو اس وقت عمران خان کی دیگر سیاسی لیڈروں کے مقابلہ پر جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور قوی امکان ہے کہ عمران خان جیسے بھی امیدوار کھڑے کرے گا وہ بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے۔ پاکستان کے مقتدر حکمران نے انتہائی ذہانت سے گیم کھیلتے ہوئے اندرون خانہ شاہ محمود قریشی کو ابھی تک بہت ساری سہولتیں دے رکھی ہیں، اور تحریک انصاف کے دیگر لیڈروں کی نسبت شاہ صاحب سے چوری چھپے بہت ہی عمدہ سلوک جو ہے وہ روا رکھا ہوا ہے۔ چونکہ یہ ساری گیم انتہائی ذہانت اور خفیہ طریقے سے کھیلی جا رہی ہے اور تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام کو اس چیز کا واضح طور پر علم نہیں ہے، اسی لیے شاہ صاحب ابھی تک پارٹی میں بھی بہت زیادہ مقبول ہیں۔ اندرون خانہ فیصلوں کے مطابق شاہ صاحب عوام کو دکھانے کے لیے اب مقتدر حلقوں کے بارے میں مزید سخت بیانات دیں گے، پارٹی کے کارکنان کی رہائی کا مطالبہ بھی کریں گے، اور اسی طرح چند ہفتے کرتے رہنے کے بعد پارٹی میں ان کا مقام اور بلند ہوتا جائے گا۔ عمران خان کی گرفتاری اور ان کو عوام سے دور رکھنے کی پالیسی بھی دراصل مقتدر حکمران کے منصوبہ کا ہی حصہ ہے، تاہم اب عمران خان کو انتخابات کے لیے نااہل کروانا مقتدر حکمران کے منصوبہ کی اگلی منزل ہے، کیونکہ اگر ایسے نہیں ہوتا تو عمران خان جیل میں رہ کر اگر انتخاب لڑتا ہے تو بھی وہ جیت جائے گا۔ عمران خان کی نااہلی کے اعلان کے بعد شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو تحریک انصاف کا رہنما بنا دیا جائے گا، تاہم وہ مقتدر حکمران کے خلاف اپنے بیانات جاری رکھیں گے اور انتخابی مہم کے لیے وہ عمران خان کی ویژن کو سامنے رکھ کر اپنی جو انتخابی مہم ہے اس کو چلائیں گے۔ اپنی انتخابی مہم میں وہ عمران خان کے لیے انصاف، فوری رہائی اور نااہلی ختم کرنے کے لیے سخت ترین لہجہ بھی اختیار کریں گے، لیکن یہ سب کچھ پارٹی کارکنان اور عوام کے دکھاوے کے لیے ہوگا۔ تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں ہی انتخاب لڑے گی، اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ عمران خان کے لیے انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کو اپنا کر اپنی انتخابی مہم چلائیں گے۔ انتخاب کا نتیجہ مقتدر حکمران کی مرضی کے مطابق ہوگا، تحریک انصاف کو سیٹیں دی جائیں گی اور کے پی کے میں شاید اقتدار بھی دے دیا جائے، لیکن قومی سطح پر ہنگ یعنی لٹکتی ہوئی پارلیمنٹ ہوگی جس میں کسی بھی سیاسی پارٹی کی اکثریت نہیں ہوگی، اور اقتدار کا جو حقیقی ریموٹ کنٹرول ہے وہ موجودہ مقتدر حکمران کے پاس ہی رہے گا۔ اگر نااہلی فائنل ہو جانے کے بعد عمران خان کو رہا بھی کر دیا جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تحریک انصاف کے کرتا دھرتا اس وقت تک شاہ محمود قریشی بن چکے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تو ہے طاقتوروں کا آئندہ کا پلان۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے ناظرین انتظار کیجئے گا۔ جہاں تک یوکرائن میں جاری حالات کا تعلق ہے تو یورپین یونین کی ایک سرکاری اسٹیٹسٹیکل باڈی ہے،
اس نے کنفرم کیا ہے کہ جب سے روس یوکرین جنگ شروع ہوئی ہے اب تک 6,50,000 سے زائد ایسے یوکرینی باشندوں نے اپنا ملک چھوڑ کر یورپ میں پناہ لے رکھی ہے، جو صدر زیلنسکی کی حال ہی میں منظور کی گئی کنسکرپشن ڈرائیو کے تحت فوج میں ملازمت کرنے کے پابند ہیں۔ اور یہ صرف وہ تعداد ہے جنہوں نے اپنے آپ کو باقاعدہ رجسٹر کروا رکھا ہے، جبکہ اصل تعداد بتائی جاتی ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اب کبھی امید کی جا رہی ہے کہ موجودہ صدر کی اپیل پر فوج میں ملازمت کے لیے جو درکار افرادی قوت ہے وہ مہیا نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت یوکرین میں 18 سے 60 سال کی عمر کے درمیان یوکرینی جو مرد حضرات ہیں ان کو 1 سال سے لے کر 1.5 سال تک، یعنی 12 ماہ سے لے کر 18 ماہ تک کنسکرپشن قانون کے تحت فوج میں لازمی سروس کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور یہی کنسکرپشن سروس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ایک عمر کی حد لگا دی جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق اس عمر میں آنے والے نوجوان جو ہوتے ہیں یا مرد حضرات ہوتے ہیں انہیں لازمی طور پر فوج کی ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ کہیں یہ پیریڈ 6 ماہ ہو سکتا ہے، کہیں 1 سال ہو سکتا ہے، کہیں 1.5 سال 2 سال، بہرحال اس وقت یوکرین میں 12 ماہ سے 18 ماہ تک یہ قانون ہے کہ یہ لازمی سروس کی جائے۔ فوج کے جو موجودہ سربراہ جنرل زالوزینی ہیں وہ امریکہ اور ناٹو ممالک کا جو نظریہ ہے، یعنی روس سے مذاکرات کے ذریعے امن معاہدہ کرنے کی حمایت کرتے ہیں، جس کو موجودہ صدر زیلنسکی قطعاً پسند نہیں کرتے۔ اب جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق روس کی الیکٹرانک وارفیئر میں واضح برتری سامنے آ چکی ہے، اور ہر ہفتہ یوکرین کے $2 ملین مالیت کے ڈرونز کا تباہ ہو جانا امریکہ، یورپ اور یوکرین کے فوجی جو سربراہ ہیں ان کے لیے بہت بڑی درد سری بن چکا ہے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس وقت روس کا الیکٹرانک وارفیئر ہے اس کو امریکہ یا ناٹو کے دوسرے ممالک کی طرف سے یوکرین کو جو بھی ہتھیار دیے گئے ہیں ان پر روس کا جو الیکٹرانک وارفیئر ہے وہ حاوی ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اتنے بڑے نقصانات کے باوجود اور فوج میں افرادی قوت کی جو کمی ہے، ان ساری چیزوں کو یوکرینی صدر جو ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے، اور ان کو زمینی حقائق ہیں جو نظر نہیں آ رہے، اور ان نقصانات اور افرادی قوت کی کمی کے باوجود وہ بضد ہیں کہ انہوں نے جنگ کو جاری رکھنا ہے۔ اب توقع کی جا رہی ہے کہ جیسے سال 2014 میں یوکرین کے دارالحکومت کیو اس شہر میں میدان انقلاب کے نام سے مظاہرے کیے گئے تھے، اور ان مظاہروں کے کیے جانے کی وجہ سے یا ان مظاہروں کے بعد پھر وہاں پہ جو حکمرانوں کی تبدیلی جو ہے وہ واقع ہوئی تھی، تو اب یہ توقع کی جا رہی کہ جلدی پھر وہ جو 2014 میں میدان انقلاب آیا تھا اس طرح کے مظاہرے جو ہیں جلد ہی شروع ہونے والے ہیں، اور پھر وہی میدان میں جو انقلاب کا سماں ہے وہ سجنے والا ہے، کیونکہ امریکہ اب یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ہر صورت جان چھڑانا چاہتا ہے، اور وجہ جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے کہ امریکہ اور ناٹو کہتے ہیں کہ روس کے ساتھ تم امن مذاکرات کرو، جبکہ صدر زیلنسکی کہتا ہے کہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے اور میں نے جنگ جاری رکھنی ہے۔ تو اس وجہ سے اب امریکہ اور ناٹو انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ اس شخص سے جان چھڑا لی جائے۔ اب ناظرین دیکھیں کہ چند ماہ قبل امریکہ اور یورپ کی آنکھ کا تارا یہی یوکرین کا صدر زیلنسکی تھا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کی آنکھوں میں شہتیر کی طرح کھٹکنا شروع ہو گیا ہے، اور اب امریکہ اور ناٹو ممالک اس کھٹک سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اسی موقع کے لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔